جب تمام لوگ پل صراط پار کر جائیں گے تو آگے جنت نظر آئے گا، اور جنت کی ایک طرف 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے، اور سارے جنتی ایک چشمے سے وضو کریں گے، ایک چشمہ کا پانی پی لے گے تو سینے کا کوٹ انسان کے اندر کے تمام منفی چیزیں ختم کر دی جائے گی، جیسے حسد، کینہ، بغض، دشمنی وغیرہ 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 سب ختم ہو جائے گی۔ اور جب وضو کرے گے تو مرد عورت دونوں کا چہرہ صاف ستھرا اور روشن کر دیا جائے گا، اور مردوں کی داڑھی ختم کر دی جائے گی۔ جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو ان کو کچھ انبیاء کی خصوصیات سے نوازا جائے گا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا تو تمام جنتیوں کا قد 130 فٹ کر دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے نوازا جائے گا، داؤد علیہ السلام کی میٹھی اور سریلی آواز سے نوازا جائے گا، ایوب علیہ السلام کی دل والی صفات نوازی جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر نوازی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 34 سال تھی، یعنی جنت میں انسان کی عمر ہمیشہ 34 سال ہی رہے گی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق نوازے جائے گے۔ اللہ پاک جنتیوں کو ان 6 نبیوں کے ساتھ جنت میں داخلہ کرے گا۔ جیسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوگے تو اللہ پاک اپنے دیدار کروائے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن جنت میں بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوگے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوگے۔ سورۃ القیامہ آیات نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے، پھر اللہ پاک فرمائے گے، میرے بندو تم لوگوں کو ایک عالیشان زندگی مبارک ہو، اور اب موت ختم، جوانی مبارک ہو، اب بڑھاپا ختم، بادشاہی مبارک، اب غریبی ختم، امیری مبارک۔ سورۃ الحاقہ آیات نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرمائے گے، وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، اور پھر کہے گا، اے میرے بندو تم نے دنیا میں مجھے خوش کیا تھا، جیسے میں نے کہا ویسے کیا، اپنے خواہشات کو، اپنے جذبات کو میرے احکامات کے آگے قربان کر دیا۔ آج تم لوگوں کو میں وہ زندگی دے رہا ہوں جو میں نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں دی، جاؤ کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ سورۃ الحاقہ آیات نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جنت میں داخل ہوتے ہی کارپیٹ بچھائے جائے گے جن پر تخت لگا کر جنتیوں کو بٹھایا جائے گا۔ قرآن میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ جو جنت میں نے تم لوگوں کے لیے قالین بچھائے ہیں، نے ان کے اوپر جو نقش و نگار ہے ان کو تو چھوڑو، اوپر سے میں نے کیسے بنایا ہے یہ میں بتاتا نہیں۔ جب ان قالین کو تم نیچے سے اٹھا کر دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں بلبلائے گے، تمہاری آنکھیں برداشت نہیں کر سکے گی۔ سورۃ الدہر آیات نمبر 5، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ہمارے نبی نے فرمایا جنت تمہارا وہ مقام ہے جہاں پر تم لوگوں کو تحفے بھیجا کرے گا۔ میاں بیوی جنت کے محل میں بیٹھے ہوگے کہ دروازہ پر دستک ہوگی، خادم دروازے پر دیکھے گا تو ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہوگا جس کے ہاتھ میں تال ہوگا جو کہ کوٹ ہوگا، اور خادم سے کہے گا مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ کے صاحب کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ اللہ نے خادم آ کر بتائے گا باہر فرشتہ آیا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ فرشتے کو اجازت ملے گی تو اندر آ کے وہ تال پیش کرے گا اور کہے گا اللہ نے تحفہ بھیجا ہے آپ دونوں کے لیے۔ جب میاں بیوی تال کے اوپر سے کپڑا ہٹائے گے تو کہے گے یہ پھل بھیجا ہے اللہ نے، یہ تو ابھی کھایا ہے۔ تو فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تھوڑا سا چکھ لو، شاید کوئی اور چیز ہو۔ ایک ٹکڑا نکال کر منہ میں رکھے گے تو مسکرا پڑے گے۔ اللہ نے اس ایک پھل کے اندر جنت کے جتنے بھی پھل ہے سب کا ذائقہ ایک پھل کے اندر سمو کے ٹیسٹ کروائے گا۔ جیسے ہم چاٹ بناتے ہیں اور 4-5 فروٹ کو مکس کر دیتے ہیں تو کوئی الگ ہی ذائقہ بن جاتا ہے، تو ان دونوں کو بھی ایک الگ مزہ آئے گا۔ اس سے پھر اللہ پوچھے گا ہاں میرے بندے اب بتاؤ وہی ہے یہ کوئی اور چیز؟ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا،
सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 25। और यही नहीं, जन्नत के अंदर दुनिया के तज़किरे भी होंगे, दुनिया के खाल अख़वाल भी होंगे। ये पला दोस्त का क्या बना यार, उसे बहुत तबलीग की थी लेकिन उसने नहीं मानी। वो बेचारा जहन्नम में है या जन्नत में, पला जगह पर है या जैसे हमारे खा यहाँ पर दिल करता है कि आज 5-8 दोस्त सब मिलकर पार्टी करते हैं या पला दोस्त के पास चलते हैं, आज बिरयानी बनाते हैं। सारा कुछ जन्नत में होगा जो हम यहाँ पर दुनिया में करते हैं। यहाँ तक कि सही मुस्लिम की एक रिवायत है, एक शख्स अल्लाह के पास जाएगा और कहेगा, या अल्लाह मुझे खेती बाड़ी करनी है, काम तो है कोई नहीं, यहाँ तो मुझे खेती बाड़ी करनी है। अल्लाह फरमाएगा, ज़रूरत क्या है, तुम्हें जन्नत दे दी है, अभी भी तुम्हें खेती बाड़ी करनी है। अल्लाह कहेगा ठीक है, फिर जाओ करो, खेती बाड़ी करो। अल्लाह उसके लिए असबाब पैदा करेगा और वो खेती बाड़ी करेगा, हल जोतेगा और जानवर चराएगा। हालांकि ज़रूरत नहीं है लेकिन वो कहेगा और अल्लाह हर बात मानेगा। अल्लाह जन्नत में अपने बंदे का हर ऑर्डर मानेगा, जो भी वो मुँह से निकालेगा अल्लाह पाक उसे पूरा करेगा। तो हमें चाहिए, ताला ने हमें ज़िंदगी अता की है, हमें मौका है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम इस जन्नत के लिए अपने आप को तैयार करें। हमें चाहिए कि हम दुनिया में उसके लिए आज से और अभी से जन्नत के लिए तैयारी शुरू करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी आई हो तो सवाब की नीयत से दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें।